रहते, कहाँ रहते हैं आप मुझसे पूछ रही? अमेरिका में। जी मैं रहता हूँ अमेरिका में। क्या हुआ अमेरिका को? मैं अमेरिका में रहती हूँ, आप रहते हैं, आप मुसलमान हैं, आप अमेरिका में कितनी मस्जिदों में गए आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कादियानियों की मस्जिद, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप अमेरिका की कौन सी स्टेट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ दैट जितनी भी मस्जिदें हैं, सारी मस्जिदों में आप जाके देख लें कादियानी मस्जिदें लिखी हुई हैं। अगर ये कादियानियों नहीं मैडम, आप झूठ बोल रही हैं। देखे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके झूठ बोल रही हैं। वो खुद को कादियानी कहते ही नहीं है तूफान को कॉल मैडम, वो खुद को कादियानी कहते ही नहीं है। और तो या एड्रेस बता दें। अभी जो भाई हमारे उधर एक नहीं कितने भाई अमेरिका में बैठे अभी पहुंच जाते हैं वहां पे। अब ना एड्रेस बता दें, चले जिस जगह कादियानी मस्जिद लिखा हो। एड्रेस भी दे दूंगी, नो आपको कोई प्रॉब्लम है, एड्रेस भी दे दूंगी। बता दें, कोई एक एड्रेस बता दें अगर पिक्चर आप खुद नहीं ले सकती। क्या कादियानियों की मस्जिद होंगी लेकिन उनके पे ये लिखा हुआ नहीं है कि ये कादियानी मस्जिद जो आपने क्लेम किया है। नहीं, आप लोग तो ये मैंने ये नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं, आप मेरी बात को समझ नहीं आपने ये नहीं कहा कि वहां लिखा हुआ है कि ये कादियानी मस्जिद। है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम मोहम्मद है, वो यार वो ये क्लेम करते हैं। वो कोई नहीं है, नबी सबको पता, हमारा सबका नबी एक ही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। हमारा तो यही प्रॉब्लम है कि वो क्लेम करते हैं कि मोहम्मद असल में मिर्जा गुलाम अहमद है। यही तो बात समझ नहीं आ रही आपको। आप लोगों ने खुद सुना कभी उन लोगों के कादियानियों के मुंह से? मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। दिखाएं दिखाएं आप। उस्ताद मोहतरम आप शो करवा दें यहाँ स्क्रीन पे जी। दिखा दें इनको। जी मैं अभी आपकी पूछता था और मेरी आंखें रेफरेंस हम आपको दे देते हैं, चले पढ़ के सुना दें इनको। पढ़ के भी हम आपको बता देंगे। सुना दें इनको, उर्दू समझ आती है, पढ़ना नहीं आती जी। थोड़ा सा रुकेंगी तो फिर ये ना। अच्छा ना आप माइक म्यूट कर लें क्योंकि जब
سورہ الفتح کی آیت کے اندر محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جز تھا، اسی آیت کو لکھ کے مرزا قادیانی کہتا ہے اس میں تو میرا نام محمد ہے۔ صحیح۔ یہ ایک حوالہ میری بہن کو کافی ہے کہ اور دے دیں ہم؟ اچھا یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ میں نے خود لکھی ہے یہ کتاب، اس میں میں نے تقریباً 100 کے قریب حوالہ جات دیے ہیں کہ قادیانی کلمہ مرزا قادیانی کا پڑھتے ہیں۔ اچھا آپ نے خود لکھی ہے تو آف کورس آپ نے جو ورڈنگ ہے وہ بھی آپ نے لکھی ہے، رائٹ؟ جی 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 بالکل۔ تو آپ قادیانی ہیں؟ نہیں میں جی نہیں قادیانی نہیں۔ تو پھر بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ آپ نے خود لکھی ہے یہ بک اور آپ کی ساری رائٹنگ ہے۔ ویب سائٹ سے دکھا دیں۔ ویب سائٹ کی ضرورت جب آئے گی تو آئے گی، یہ اس کا اصل سکین یہ دیکھیں۔ اچھا بھائی آپ کا فرقہ کیا ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ ہمارا سنی فرقہ ہے، نبی کا فرقہ ہے ہمارا، نبی محمد میں ان سے ابھی کوئی نہ بولے، ابھی کوئی نہ بولے، کوئی بات نہیں، ہماری بہن ہے ہم ان سے بات کریں گے، کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ دیکھیں اس کا اصل سکین صفحہ نمبر 127 کے اوپر ہم جاتے ہیں اور میں نے اصل سکین بھی وہاں پہ لگا دیے۔ یہ ہے اصل سکین، صفحہ نمبر 127 پہ میں آ گیا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، روحانی خزائن ہے، جلد 18 صفحہ 207 ہے۔ یہ ہے عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ یہ پھر اسی کتاب میں اسی مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اب آپ کو ایک کام میں کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، میں آپ کو اوریجنل کتاب قادیانیوں کی دکھاتا ہوں، اور یہ ہے 18 نمبر جلد ہے، یہ لیں یہ لیں، یہ 18 نمبر جلد آ گئی ہے اور صفحہ نمبر تھا 207۔ یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، یہ وہ عبارت ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، قادیانیوں کی اوریجنل کتاب، اور یہاں پر یہ پورا رسالہ موجود ہے، ایک غلطی کا ازالہ، جو صرف اس غلطی کو دور کرنے کے لیے یہ رسالہ لکھا گیا ہے کہ لوگ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے، تو مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں اور نبی بھی ایسا ہوں کہ محمد ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی بہن کو، یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے کلمۃ الفصل، جس کو ریویو آف ریلیجنز بھی کہتے ہیں، اور یہ مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے نے، بلکہ چھوٹے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے، بشیر احمد ایم اے نے۔ اب دیکھیے گا، یہ صرف ایک حوالہ کافی ہوگا، حوالے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بہت حوالے دے سکتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 173 کے اوپر مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے۔ اب یہ جو قرآن دنیا کے اندر موجود ہے، یہ قرآن وہ ہے
کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، اور کیونکہ مرزا قادیانی ہی محمد ہے، یہ اب دوبارہ دنیا میں آیا ہے. یہ سمجھ آئی ہے میری بہن کو کوئی بات کہ نہیں؟ سمجھ گئی ساری بات، میں سمجھ گئی، میں سن رہی ہوں آپ کی بات بہت غور سے. مزید سن لیں. ابھی مجھے لگتا ہے ابھی نہیں سمجھ آئی ہوگی آپ کو. ارے بھائی میں نے قادیانیوں کی کبھی کتاب نہیں پڑھی، مجھے نہیں کوئی بات نہیں، میں پڑھا دیتا ہوں. یہ صرف ایک قرآن، مجھے ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، میں آپ کو صرف یہ لیں، یہ نہیں تو یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے قرآن مجید اردو ترجمہ حضرت مرزا طاہر احمد، یہ قادیانیوں کے چوتھے خلیفہ کی نے یہ قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اور یہ ترجمہ بھی بیچ میں سے دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں. اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے یہ کس قرآن کا ترجمہ ہے؟ آیا یہ مسلمانوں والا قرآن ہے یا قادیانیوں کا قرآن ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے، جواب یہاں سے ملتا ہے، یہ یہاں سے، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے. لیکن یہ قرآن کا ترجمہ لکھ کے انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ دیکھو جی یہ وہ قرآن ہے جو مرزا قادیانی کے اوپر. میں آپ کو بھائی ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں معلوم کہ قادیانیوں کی کتاب میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. میں صرف ایز اے انسانیت کے طور پہ یہاں پہ بات کرنے کے لیے آئی تھی، اپنا پوائنٹ آف ویو کرنے کے لیے یہاں پہ بولنے کے لیے آئی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے خلاف، اور مطلب ہمارے تو دیکھیں نبی ایک ہی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو میرا تو صرف یہ تھا کہ آپ فرقے بازی پہ مت لڑیں، کیونکہ نو بڈی از پرفیکٹ، ٹھیک ہے نا. ہم سب سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے، ہم سبھی گناہ گار ہیں، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. کبھی ہم سے کوئی ایک وقت کی نماز رہ جاتی ہے، ہم نے سب نے اپنا جواب دینا ہے. بٹ لیکن what you show me now it's totally different. آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ why you guys talking here, right? آپ کر سکتے ہیں بات اس بارے میں. اچھا باجی یہاں پہ ایک حوالہ اور لے لیں. تو حوالے تو میں کہہ رہا ہوں نا، میرے پاس 100 کے قریب حوالے ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد ہوں گے. ایک حوالہ صرف اور دوں گا، بقایا پھر میں ضیاء رسول کی طرف واپس آؤں گا. وہی کیونکہ آپ سے بات کر رہے تھے تو وہ آپ سے بات کریں گے. اب یہ دیکھیں، یہ قادیانیوں کا اخبار ہے الفضل، 1 جنوری 1916 کا یہ شمار ہے، اور اس کے صفحہ نمبر یہاں 7 پہ ہم چلے جاتے ہیں. اور یہاں پہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. آپ کو اردو اور فارسی نہیں آتی تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے مسیح موعود محمد است و عین محمد است، یعنی مرزا غلام قادیانی اصلی محمد ہے، اصلی محمد، حقیقی محمد. یہ پورا مضمون ہے باجی، میں یہ پڑھوں گا تو بہت دیر ہو جانی ہے. انہوں نے ٹھوک بجا کے یہ چیز ثابت کی ہے. یہ اگلے صفحے پہ بھی جاتا ہے اور یہاں پہ جا کے یہ مضمون ختم ہو رہا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی حقیقی محمد ہے، اصلی محمد ہے. اور جتنے بھی دنیا کے آج کل کے جتنے بھی ابھی بھی جو قادیانی ہیں وہ سارے کے سارے محمد بن عبداللہ یعنی مسلمانوں کے نبی کے صحابی ہیں. وہ صحابی ہیں، حقیقی صحابی. یہ دیکھیں، یہ بار بار وہ لکھتا ہے، کہتا ہے مسیح موعود کی جماعت کا عین صحابہ میں کی ایک جماعت ہونا، اور آپ کی جماعت میں عین بعین وہی حضرت وسلم کا فیض جاری ہونا جو صحابہ پر ہوا تھا. اس امر کی پختہ دلیل ہے کہ مسیح موعود در حقیقت محمد اور عین محمد ہیں. بار بار وہ کہتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 حوالے دیے ہیں اور ضیاء رسول واپس آتے ہیں، آپ بات کریں، اور کوئی بیچ میں نہیں بولے گا. نہیں میری تو کوئی بات نہیں I'm done. like میں نے دیکھ لیا what you show me، آپ نے جو دکھایا مجھے میں سمجھی بھی اس چیز کو. لیکن میرا ایسا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں تھا کہ بھئی
ہمارے نبی کوئی اور ہے. میں وہ اس لحاظ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی اس بارے میں یہاں پر. میرا صرف جی یہ سسٹر ایکچولی آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ فرقہ بنے ہمارا ان سے اصل جو اختلاف ہے وہ آئیڈینٹی کا ہے. جی ٹھیک ہے کہ یہ آپ اپنا فیتھ رکھیں, جو بھی ان کو فیتھ ہے وہ رکھیں, اس پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ اسلام ہے, یہ نہ کہیں کہ مرزا غلام احمد ہی محمد ہے. آف کورس ناٹ, یہ تو بات ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے, یہ نہ کہیں وہ اپنا الگ سنو, خدا ہے آپ بات جاری رکھیے گا. یہاں پہ میں اپنی بہن کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. باجی صرف مرزا قادیانی صرف نبوت کا دعویٰ کرتا نا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی زندہ لوگوں کے اندر تقریباً 50 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں. 50 کے قریب لوگ موجود ہیں. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنی ان کو لان تان ہوتی ہے, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. صرف مرزا قادیانی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس نے وہ کہتا ہے میں محمد ہی میں ہوں. یہ اصل میں رولا یہ پڑا ہوا ہے کہ اب محمد کی ذات کوئی چھیننے دے گا کوئی مسلمان؟ بتائیے باجی. بالکل کوئی بھی نہیں. یہ آپ میرے اس پیارے شاگرد ضیاء رسول نے اگر آپ کو ایک مثال دی ہے تو یہ صرف سمجھانے کے لیے تھی کہ آپ کا کوئی اور بندہ آ کے کہے کہ میں محترمہ کا شوہر ہوں, یہ صرف سمجھانے کے لیے تھی. تو یہ کوئی بھی نہیں آئیڈینٹی باجی, کوئی بھی نہیں یہ لینے دیتا. تو جو چیز حقیقت ہو نا وہ کہنا چاہیے کہ میں ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں, یہ مسٹر حضرت نون صاحب یہ کرسچن ہیں, تو بھائی سرے عام آ کے کہتے ہیں میں کرسچن ہوں. جی جو ہندو ہے وہ سرے عام آ کے کہتا ہے میں ہندو ہوں, میں بت کی پوجا کرتا ہوں. یا بیکاز سب کا اپنا اپنا فریڈم ہے, لیکن کسی بھی کلچر کو نا, کسی بھی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو اٹیک کرے یا اس کے اوپر آپ جائیں. اب یہ تو ماشاءاللہ ہمارے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ, ان کے لیے تو ہماری جانیں تک قربان ہے, رائٹ. تو اگر ظاہر سی بات ہے بات ان پہ آتی ہے تو پھر بات اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل, وہ چیز برداشت نہیں ہوتی, کسی سے بھی نہیں ہوتی. استاد محترم کی اجازت سے باجی, جو آج آپ سوچ رہی ہیں میں یہی سوچ لے کے آیا تھا. ایگزیکٹلی میں ملا ان سے, میں نے کہا یار یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں, میرے علم میں کچھ بھی نہیں تھا. کلمہ بھی یہ پڑھتے ہیں, یہ تو پکے مسلمان ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی what you were thinking I was there. لیکن یہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ, کلٹ اور فتنہ اور بدعت میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ بدعت ہے, they are cults. جی یہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ ہے ود ان مسلم کمیونٹی, ایک دو بھائی ہیں, سارے ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں, ایک ہی کلمے پہ چلنے والے ہیں, تھوڑا بہت اختلاف, دیٹس فرقہ, وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو بدعت ہوتی ہے, جو کلٹ ہوتا ہے, دیٹس انٹائرلی something different. میں آپ کی طرح سوچتا تھا, میں نے کہا یار یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. میری بھی وہی سوچ تھی, میں بھی اسی لیے آ کے میں نے ویسے ہی بات کی. جی ہاں میری بہن, ایگزیکٹلی. اگر آپ ابھی بہت آپ نیو ہیں اس میں, لیکن تھوڑی 1-2-4 سیٹنگز اور کریں گی, اگر آپ چاہیں گی تو آپ پڑھیں گی ان کی کتب کو. جب پڑھیں گی تب آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, تب آپ بھی بیٹھ کے ہمارے ساتھ ان کو گالیاں دیں گی. یہ کہتا ہے یہ بندہ, ان کے جو نبی جس کو بنایا ہوا ہے, اس نے اعلان کیا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں. جناب عیسیٰ جس کا, جناب مسیح کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ روز حشر کے ٹائم پہ انہوں نے آنا ہے, وہ کہہ رہا میں تو آ بھی گیا ہوں. اس کے اتنے کلیم اور رہتی ہے, ایسی گندی زبان اس نے استعمال کی ہے جناب مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں, جس کی قرآن شریف اتنی عظمت بیان کرتا ہے. بہت ہی گند بکا انہوں نے, بہت زیادہ. اور پھر جب مجھے سمجھ لگی, میں نے کہا نہیں یار یہ تو بندے ہی گندے ہیں. بڑی مہربانی استاد محترم مفتی مبشر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی ہے, میں سیکھا ہوں ان سے. اور پھر مجھے سمجھ لگ گئی یار نہیں, یہ ہے ہی بدعت ہے. وہ بدعت کو بدعت ہی کہا جائے, اس کو فرقہ کہہ کے اپنے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا کسی طرح. صحیح بات ہے. جی تھینک یو میری بہن, تھینک یو. نہیں آف کورس, دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بٹھایا, مجھے بولنے کا موقع دیا, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ. میں نے بھی بہت کچھ سیکھا بھی ان سے یہاں پر, کیونکہ مجھے اس بارے میں اتنی نالج نہیں ہے. مجھے تو بالکل یہی تھا کہ بھئی یار یہ لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, یہ لوگ بھی نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, لیکن اتنا ڈفرینس, مطلب یہ جو اتنا اس نے بدعت لکھی ہے, دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل.
جی سسٹر، یہی ان کا اصل میں طریقہ واردات یہی ہے. جس طرح آپ کو تکلیف ہوئی ہے کہ بھئی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ آپ ڈیپلی جائیں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن پیچھے کنسپٹ کیا ہے کہ وہ خاتم النبیین مرزا غلام احمد قادیانی ہے. پیچھے کنسپٹ یہ ہے، الفاظ یہ ہیں کہ ہم نبی پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں. تو اب ظاہر ہے آپ تو اسی کی جو زبان سے وہ بول رہا ہے اسی کو لے کے فالو کریں گی نا کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے. جب آپ پڑھیں گی پیچھے اور جانیں گی ڈیپلی کہ اصل میں تو یہ خاتم النبیین مرزا غلام احمد قادیانی کو لے رہے ہیں، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. ہمارا ان سے جو مسئلہ ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ آپ اس کو مانیں، آپ عبادت کریں، آپ اپنا جو مرضی ریلیجیس پریکٹس ہے وہ اس کو آپ کریں، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہیں کہ بھئی کلمے میں غلام احمد ہے اور مرزا غلام احمد ہی محمد ہے اور اصل قرآن وہ ہے جو مرزا صاحب پہ نازل ہوا ہے، پہلے والا قرآن اصل قرآن نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں جو جن سے ہمیں ان سے اس میں سے یہ اختلاف ہے. باقی وہ ہر مذہب دوسری بھی تو منارٹیز ہیں، وہ اپنے ریلیجیس پریکٹسز میں آزاد ہیں، کریں. میرے دل میں آ رہا ہے، ایک بات ہے مجھے پوچھنی ہے. دیکھیں جیسے آپ نے ابھی پروف دیا، آپ نے بولا کہ مرزا قادیانی جس نے اپنے آپ کو خود ایسے بولا اور اپنے بارے میں بدعت کر کے، مطلب ہمارے دین کے بارے میں جو بھی اس نے بتایا، رائٹ، کہ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میرا کوئی فرینڈ قادیانی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، اٹس لائک ہیومن، لائک وہ انسان ہے میرے لیے، ڈزنٹ میٹر کہ اس کا فرقہ کیا ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس صورت میں وڈ یو گائز پریفر کہ بھئی ایسے انسان سے دوستی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ کیونکہ قصور تو دیکھیں ایک بندے کا، ایک بندے نے لکھی ہے غلط بات، تو اس کے لیے کیا آپ سبھی کو گنہگار سمجھتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتائیں. سسٹر ایکچولی جو ہے نا، وہ جس شخص کو مانتے ہیں، جو فیتھ مانتے ہیں نا، انسان سے نفرت نہیں ہے، نفرت ہے وہ جو بلیو کر رہا ہے، اس کا جو فیتھ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چلے دیکھیں، میں آپ کی بات بالکل مانتی ہوں. اگر دیکھیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، میرے نبی ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، میں اللہ کو مانتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، میں بدعت پہ بھروسہ بالکل بھی نہیں کرتی، میرا کوئی ایمان نہیں ہے بدعت کے اوپر، ٹھیک ہے. اب میرا اگر کوئی دوست ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے تو وہ اپنا قبر میں جواب خود دے ہوگا، رائٹ، اپنا جواب دے خود ہے، اور میں اپنی خود کی جواب دے ہوں. تو ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں سب کو برا بولنا چاہیے، میرا ایسا ماننا ہے انسانیت کے طور پہ. دیکھیں بطور انسان، ہیومن بینگ، ہم ان کو کچھ بھی برا نہیں کہتے، وہ بھی انسان ہے. بالکل ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جو مینوپولیٹ کرتے ہیں